औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा वजीफा है ये सूरह हशर का है। सूरह हशर 59 सूरत है कुरान मजीद की और ये 28वें पारे की है। आज मैं आपको इसकी पढ़ने की फजीलत और पढ़ने का सही तरीका भी बयान करूंगा और इसका वजीफा भी आपको बयान करूंगा हर मुश्किल हर परेशानी के लिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो भी वज़ाइफ और अमलियात मैं आपको बयान करता हूँ ये कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करता हूँ और इनका मकसद यही होता है कि अल्लाह को अपना रब मानना और उसके नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना। तो इसी में हमारी कामयाबी है। मुसलमान और गैर मुस्लिम की जिंदगी में तरजीहात का फर्क होता है। ईमान वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, दोनों की तरजीहात एक नहीं हो सकती, दोनों की सोच और पसंद एक नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। ईमान वाला इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, इस दुनिया को गुज़रगाह समझता है, मंजिल अपनी आखिरत को बनाता है। अल्लाह को ना जानने वाला, आखिरत का इनकार करने वाला इस दुनिया को ही जन्नत समझता है, इसी की परेशानियों को जहन्नम समझता है, ख्वाहिशात को अपनी मंजिल बनाता है, मिट जाने वाली चीजों को पा लेना अपनी जिंदगी की मंजिल समझता है। तो दोनों की तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती है। जो अल्लाह और आखिरत को सामने रखता है वो अल्लाह के अमर को सामने रखता है, वो ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करता है, ज़रूरियात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा पे कुर्बान कर देता है। जो दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात को सामने रखता है वो अल्लाह के अमर को कुर्बान करता है, वो शरीयत का मजाक उड़ाता है, वो सुन्नतों को ठुकराता है, वो कुरान का मजाक उड़ाता है, वो इस मिट जाने वाले जहान का दीवाना होता है। और इनकी जिंदगी की तबीर अल्लाह ताला की जात फरमाती है, ये सिर्फ इसी जहान को जानते हैं, ये मौत के बाद की जिंदगी को नहीं जानते, ये इसी के तलबगार है। और अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमसे दुनिया और इसका माल और इसकी जीनत के तलबगार बनते हैं हम उन्हें सब कुछ दे देते हैं, जो कुछ वो चाहते हैं वो पा लेते हैं। लेकिन आगे जब अगला वक्त और जहान आएगा फिर इनके लिए आगे आग के सिवा कुछ नहीं। ये मौत के बाद की जिंदगी को कहते हैं, मौत के बाद कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहा है, ये सिर्फ दुनिया को जानते हैं और मरने के बाद का जो जहान है वो उनका इनकार करते हैं। और वो कहते हैं क्या मौत, क्या हड्डियों का पुराना होना, बोसीदा होना, कब्रों में गल सड़ जाना, क्या इसके बाद कोई जिंदगी है? यही जिंदगी है। कोई आता है कोई जाता है, कोई मरता है कोई जीता है और जीना वही है जो नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जिया जाए, उनके रास्ते पे जिया जाए, बस यही जिंदगी है। और जो कुरान का और अल्लाह का इनकार करते हैं, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, उनके लिए सिर्फ दुनिया ही दुनिया है और उनकी ख्वाहिशात जो है वो दुनिया के इर्द गिर्द ही तवाफ करती है और इसी को पाने के लिए इनका सारा जोर लग जाता है और उसी के लिए ये जान की और सरदर की बाजी लगाते हैं। ये सब दुनिया फानी है, ये सब खेल कूद तमाशा है, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। इसकी तशबीह इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वो सबसे कमजोर होता है। जो दुनिया को सामने रखता है वो आखिर में बाजी हारता है। दुनिया के सबसे बड़े फातेह सिकंदर आजम चंगेज खान के शहर का आज नामो निशान भी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा हुक्मरान बना, सबसे बड़ा शहर बनाया और 7वीं सदी का सबसे आलीशान शहर, मुल्क, घर, हर चीज उसके पास थी। लेकिन आज सहरा में रेत के टीलों के सिवा कुराकुरम का कोई नामो निशान नहीं है। एक मंगोलिया के करीब एक पत्थर है,
اس کے اوپر ایک کچھوا پتھر کا بنا ہوا ہے جس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے میں ہوں بس آخری نشانی چنگیزی سلطنت کی، دیکھو دائیں بائیں یہ اجڑا ہوا، یہ صحرا، یہ ویرانیہ۔ 7ویں صدی میں یہاں پہ بہار تھی، خزاں نہ تھی، دن تھا رات نہیں تھی، عروج تھا زوال نہ تھا، لیکن آج دیکھو دیکھو گردش ایام نے کیا کر دیا۔ وہ مالک، وہ اللہ کی ذات نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے، ان کی قبریں مٹا دی، انہیں صفائے ہستی سے بالکل مٹا دیا۔ جو دنیا کو سامنے رکھ کر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ مسلمان کی ترجیحات میں آخرت ہے اور ہم آخرت کو پہلے سوچتے ہیں اور دنیا کو بعد میں سوچتے ہیں، اور ہم موت کو پہلے سوچتے ہیں، زندگی کو بعد میں سوچتے ہیں، جنت کو ہم پہلے سامنے رکھتے ہیں، جہنم کو پہلے ہم سوچتے ہیں اور یہاں کی تکلیفوں کو بعد میں سوچتے ہیں۔ اللہ کی منشا کو پانے کا نام ہی دنیا ہے اور آخرت ہے۔ تو آج کا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جو وظیفہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اس تعوذ کے ساتھ سورہ حشر کی ان 3 آیاتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے۔ ہر کوئی، چاہے وہ خدا کا کافر ہو، خدا کا انکار ہو، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کوئی بھی ہے، لیکن موت کا انکار کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے مذہب پہ یقین رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، موت پہ ہر کسی کا یقین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اگر یہ چھوٹی سی آیتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں صبح اور شام کو، تو اگر اس دن میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ویسے ہم مر جاتے ہیں تو ہم شہید ہیں، اور شہید کا درجہ کیا ہے؟ وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر کسی کا کہا غلط ہو سکتا ہے، میرے اللہ کا کہا اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، اس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، اور یہ والا پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے صبح اور شام کو۔ تو میں یہاں پہ تلاوت کرتا ہوں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہوئی ہے، اور یہ بہت بہترین ہے۔ اس کو ہم نے صبح اور شام کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی حاجت ہے کسی بھی قسم کی ہے تو اس کو آپ 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھ لیں، اور کسی بھی عمل کا اور وظیفے کا یہ اصول ہوتا ہے، اس کو آپ لگاتار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی کوئی بھی مشکل پریشانی جو اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گی۔ اس کے لیے جگہ کی مقرر کوئی نہیں ہے، اس کو آپ جس مرضی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ایک ہو۔ اگر آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے صبح بعد نماز فجر 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کیجیے گا، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ کی ذات آپ کے وہ مقصد کو پورا کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
دنیا کا کوئی پتہ نہیں کہ کس دن کب ہمارا آخری وقت ہو۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ تبلیغ کا بھی پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگیں، اور یہ چھوٹی سی آیات 3 مرتبہ صبح اور شام کو تلاوت کر لیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور دوسرا جس دن ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں شہید کا درجہ عطا کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے آپ کو اس کا وظیفہ سورہ حشر کا۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا آپ کسی اور وظیفے کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، مجھے جیسے ہی وقت ملے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ حشر پڑھے گا اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیاں ہے، یہ بھی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو جو کوئی آپ کے ایک شیئر کرنے سے سورہ حشر پڑھے گا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے دنیا آخرت سب میں دے گی، اور ثواب میں کمی کوئی نہیں ہوتی۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔